دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بات کا دل میں احساس ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں، جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی ہر نعمت میں جس کی استعمال کر رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پہن رہا ہوں، ہر نعمت جس کی دی ہوئی ہے، اب میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو دل اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے اور دل میں اللہ رب العزت کی ایسی عظمت اور ہیبت پیدا ہو جائے کہ جو خیالات ہمارے دل و دماغ میں آتے ہیں ان کا یہاں سے اب گزر نہ ہو۔ یہ ہے خشوع، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ دل اللہ رب العزت کی طرف جھک گیا، متوجہ ہو گیا، اب کسی اور چیز کی طرف دل نہیں جائے گا۔ تو گویا کہ نماز کی جو اصل روح ہے وہ کیا ہے کہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں خشوع کا غلبہ رہے، اللہ رب العزت کی طرف دل متوجہ رہے۔ تو اگر نماز میں خشوع نہیں ہوگا تو اس نماز کی مثال پھر ایسے ہے کہ جیسے آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، زبان ہے بولنے کی طاقت نہیں ہے، کان ہیں سننے کی طاقت نہیں ہے، پاؤں ہیں چل نہیں سکتے، ہاتھ ہیں پکڑ نہیں سکتے۔ تو اسی طریقے سے ظاہری طور پر نماز تو ہوگی لیکن حقیقت میں وہ نماز کہلانے کے مستحق نہیں ہو، حقیقت میں اس کو نماز نہیں کہا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ایسا خشوع ہوتا تھا، ایسے اللہ رب العزت کی طرف دل متوجہ ہوتا تھا کہ نماز کے دوران جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو دل سے رونے کی آواز آتی۔ اور صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ایسے نماز میں کھڑے ہوتے جیسے زمین میں لکڑی گاڑ دی گئی ہو، پرسکون حالت میں اطمینان کے ساتھ اللہ کے سامنے، اور چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جیسے ہمیں کوئی غم کی خبر پہنچے، بری خبر پہنچے تو چہرہ اسی طرح کا ہو جاتا ہے، اگر کوئی حیران کن خبر پہنچے تو ہمارے چہرہ کا انداز بھی حیران کن ہو جاتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے چہروں کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا کہ اب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مختصر نصیحت فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی نے 3 نصیحتیں فرمائیں، اس میں ایک نصیحت یہ تھی اذا قمت فی صلاتک صلاۃ مودع، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز اس نیت سے پڑھو، اس احساس کے ساتھ پڑھو، مودع جیسے آپ سب کو رخصت کر رہے ہو، سب کچھ جو چھوڑ کے جا رہے ہو، جیسے کوئی بیوی بچے جائیداد دکان تجارت دوست احباب سب چیزوں کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، رخصت کر رہا ہے کہ اب واپس نہیں آنا۔ صلاۃ مودع، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھو جیسے تیری زندگی کی آخری نماز، کہ اب یہ آخری نماز ہے۔ قرآن مجید کی جو تلاوت میں نے کی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز دشوار ہے، نماز کبیرۃ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں ان پر نہیں ہے، خشوع اختیار کرنے والوں پر نہیں ہے۔ اب خشوع اختیار کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ جو اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف واپس چلے جائیں، فکر آخرت ہے، موت کی تیاری ہے، قبر کی تیاری ہے، اس بات کو وہ اپنے دل میں ہر وقت مستحضر رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، سارا دن تو ہم دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے لگے رہتے ہیں، اللہ کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں، اللہ کی جو عبادت زیادہ ہم کرتے ہیں وہ نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس نماز کے ذریعے ہی ہم آخرت میں اللہ سے ثواب حاصل کریں گے، اس نماز کو ہی پیش کر کے ہم جنت کو حاصل کریں گے۔ تو جب نماز کی اتنی اہمیت ہے، اتنی قیمتی عبادت ہے، تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے۔
اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب نماز پڑھنے والا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر نماز اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، رکوع صحیح کرتا ہے، قیام صحیح کرتا ہے، اور تشہد میں صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے، سجدہ صحیح طریقے سے کرتا ہے، تو نماز پھر اس کو دعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے صحیح سالم رکھے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے والا نماز کے ساتھ برا حشر کرے، یا وضو صحیح نہیں کیا، اگر وضو صحیح کیا ہے، قیام صحیح نہیں کیا، قیام صحیح کیا ہے، رکوع صحیح نہیں کیا، رکوع صحیح کیا ہے، سجدہ صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح کیا ہے، تشہد میں صحیح نہیں بیٹھا، جب نماز کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یہی نماز بددعا دیتے ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تیرا بھی ایسی برا حشر کرے جیسے تو نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ نماز ایک میلے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ میں مار دی جاتی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہر ایسے عمل سے بچنے کا ہمیں حکم فرمایا ہے کہ جو ہمیں ایسا جو کوئی کام ہمیں ہمارے خیالات کو منتشر رکھے، ہر ایسے عمل سے منع فرما دیا، ہر ایسے شغل سے منع فرما دیا۔ جیسے ایک روایت میں منع فرمایا کہ بھی جب زور سے تمہیں قضائے حاجت پیش آ رہی ہو، پیشاب پخانہ کی زور آوری ہو، تو اب پہلے فارغ ہو جاؤ قضائے حاجت سے اچھے طریقے سے۔ اگر اسی حالت میں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر نماز اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ سکو گے۔ اگر رات کا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور نماز قائم کر دی جائے اور شدت سے بھوک لگی ہے تو پہلے اطمینان سے کھانا تناول کرو، کھانا کھاؤ، فارغ ہو کر پھر نماز پڑھ لو۔ کیوں کہ اگر اسی عالم میں نماز پڑھنے لگ جاؤ گے، کھانا تیار ہے، بھوک بھی لگی ہے، تو پھر نماز کے دوران آپ کی توجہ کھانے کی طرف رہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر ایسے عمل سے منع فرمایا جو ہماری توجہ کو، ہمارے خیالات کو نماز کے دوران اللہ کی طرف توجہ پھیرنے سے جو لاحق ہوتا ہو، جو سبب بنتا ہو۔ تو نمازوں کے اندر ہمیں خشوع پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اکثر لوگ یہ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ نماز کے اندر دل نہیں لگتا، خیالات آتے رہتے ہیں، ایک خیال آتا ہے وہ جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا خیال آ جاتا ہے۔ ایسے خیالات کی قطار لگی ہوئی ہے، جیسے قطار لگی ہوئی، خیالات کی قطار لگی، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ پہلے وہ نکلے گا دماغ سے، پھر دوسرا خیال آئے گا، وہ گھومتا رہے گا، پھر وہ چلا جائے گا، تیسرا خیال آئے گا، پھر چوتھا خیال آئے گا۔ تو خیالات ایک آ رہا ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، نماز میں دل نہیں لگ رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز نہیں سیکھی۔ نماز کا جو عملی طریقہ ہے، جو سنت کے مطابق ہے، اس کو ہم نے نہیں سیکھا۔ بچپن میں، چھوٹی عمر میں کسی کو پڑھتے دیکھ لیا یا جیسے سیکھ لی، بس اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ صحیح طریقے سے نماز کا اہتمام نہیں ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ تو ان خیالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے طریقے اور راستے اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال سے ہم نکل سکیں، کہ نماز کے اندر ہمارا دل لگے اور خیالات نہ آئے، دنیا کے خیالات، دل ہمارا اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہے۔ تو دیکھیے اس کے کئی طریقے ہیں کہ نماز کے اندر ہمارے خیالات ہم منتشر نہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مقدمات اور تمہیدات رکھی ہیں، کچھ مقدمات ہیں۔ اصل مقصود نماز ہے، لیکن نماز سے پہلے کچھ مقدمات ہیں جن کے واسطے سے، جن کے ذریعے ہم نماز تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم ان مقدمات کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے تو نماز کے دوران ہم جو خیالات آتے ہیں، جو بھٹکتے رہتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگتا، اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو نماز کے جو مقدمات ہیں ان میں سب سے پہلے جو مقدمہ ہے وہ طہارت ہے۔ پہلا مقدمہ طہارت ہے۔ طہارت اور پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جیسے ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت اور پاکی ہے۔ لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، بغیر
پاکی اور طہارت کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلا مقدمہ طہارت ہے۔ اب طہارت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ استنجا سے۔ طہارت استنجا سے شروع ہوتی ہے، تو گویا استنجا کرنا واجب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ استنجا کے وقت جب تک طہارت اور پاکی کا صحیح طریقے سے اطمینان نہ ہو جائے تو فارغ نہ ہو، کہ اگر کسی کو پیشاب آنے کا قطرے آنے کا خطرہ ہے تو اس وقت تک اس کو فارغ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کو فقہ کی اصطلاح میں استبراء کہتے ہیں، اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا۔ کیونکہ یہ دیکھیے جو چھوٹے پیشاب کی جو نالی ہے لمبی نالی ہے، تو بسا اوقات وہ درمیان میں قطرے رہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان جلد بازی سے استنجا کرے گا تو کھڑے ہوتے وقت چلتے وقت وہ پھر قطرے نکلیں گے۔ انسان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، حالانکہ طہارت حاصل نہیں ہو رہی، جسم پاک نہیں ہوا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ تو استبراء، استنجا اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ استنجا صحیح نہ کرنا عذاب قبر کا یہ ذریعہ بھی ہے، سبب ہے۔ جیسے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی ایک دفعہ کچھ قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو وجہ یہ بتائی کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے، صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ تو عام طور پر قبر کا عذاب اللہ ہماری حفاظت فرمائے صحیح طریقے سے طہارت اور پاکی حاصل نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیں مختلف علماء نے طریقے لکھے ہیں کہ اگر آپ پہلے ٹیشو استعمال کرتے ہیں، جگہ کو اچھے طریقے سے خشک کر لیں پھر پانی کا استعمال کر لیں، یا پہلے ڈیلا استعمال کر لیں، اس کو اچھے طریقے سے خشک کر لیں پھر پانی کا استعمال کر لیں، یا اگر آپ صرف پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ کریں۔ ٹیشو یا ڈھیلے کے استعمال کا فائدہ یہ کہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ جگہ خشک ہو گئی ہے، پھر آپ پانی کا استعمال کر لیں۔ تو اگر آپ صرف پانی کا جیسے عام طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس میں اطمینان سے فارغ ہوں، جلد بازی نہ ہو۔ تو طہارت دیکھیے ہر چیز کی خاصیت ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے طریقے سے پاکی حاصل نہیں کرتا تو یہ جو خیالات ہیں ناپاک اور گندے خیالات آتے ہیں، شیطانی وساوس آتے ہیں، یہ ناپاکی کی وجہ سے ہیں، اس بدبو کی وجہ سے ہے۔ اور شیاطین ان کو پسند ہی بدبو ہے، تو ہر چیز کی خصوصیت ہے۔ تو ناپاکی کی یہ خصوصیت ہے کہ نماز کے دوران پھر ہم بھٹکتے رہتے ہیں اور پھر نماز کے جو فائدے اور مقاصد ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے۔ تو خود بھی سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یہ سکھانا چاہیے، طریقہ ان کو سکھانا چاہیے کہ بھئی خاص طور پر چھوٹے پیشاب سے فراغت حاصل کرنے کا، اس کی طرف خاص توجہ رہنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو سلسلہ ہے وضو کا ہے۔ اچھے طریقے سے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا سلسلہ طہارت کا وضو ہے۔ یہ وضو بھی بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایک مومن وضو کرتا ہے، اس میں اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو جو آنکھوں سے گناہ سرزد ہوئے چہرہ دھوتے وقت وہ گناہ دھل جاتے ہیں، اور جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہاتھ دھوتے وقت وہ گناہ دھل گئے، اور جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے تو پاؤں دھوتے وقت وہ گناہ بھی معاف ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت گویا یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو گناہوں سے پاک ہو کر کھڑا ہو۔ ایسا نظام اللہ نے بنایا، گناہوں سے پاک ہو کر کھڑا ہو۔ تو یہ جو فائدہ ہے وضو کرنے کا، گناہوں سے پاک ہو جانے کا، یہ کب ہوگا؟ اس کا فائدہ ہمیں تب حاصل ہوگا جب وضو سنت طریقے کے مطابق کیا جائے گا، سنت طریقے سے، جو اس کا صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق جو دعائیں، جن دعاؤں کا کہا گیا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جس طریقے سے وضو کرنے کا کہا گیا اس طریقے سے وضو کیا جائے۔ تو دوسرا طریقہ طہارت میں وضو ہے، صحیح طریقے سے وضو کیا جائے، خود بھی سیکھیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا جو مقدمہ ہے وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ یہ اگرچہ واجب اور سنت مؤکد تو نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال کیا بات ہے کہ جب میں معراج میں گیا تو جب مجھے جنت کی سیر کرائی گئی تو تیرے قدموں کی آہٹ کی آواز میں نے اپنے آگے سنی ہے، جیسے کسی بادشاہ کا گارڈ آگے آگے چل رہا ہوتا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کے بدلے میں تجھے اتنا صلہ اور انعام عطا فرمایا کہ جنت میں میرا گارڈ بنا دیا، تجھے نبی کا گارڈ بنا دیا، اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، ہاں البتہ جب سے اسلام لایا ہوں میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ جب بھی وضو کروں گا چاہے وہ نماز کے لیے ہو یا طہارت کے لیے ویسے ہی وضو کروں گا، یعنی اس وضو سے نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے ویسے ہی وضو بنا لیا، میں تحیۃ الوضو ضرور پڑھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تجھے یہ مقام عطا فرما دیا ہے کہ تیری میں نے قدموں کی چلنے کی آواز جنت میں سنی ہے۔ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، جماعت سے کچھ دیر پہلے پہنچا جائے۔ پھر چوتھا جو مقدمہ ہے کہ جو سنت مؤکد ہیں، نمازوں سے پہلے جو سنتیں رکھی گئی ہیں چاہے وہ سنت مؤکد ہیں یا غیر مؤکد ہے ان کا اہتمام کیا جائے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت ہے سنت مؤکد ہے، ظہر سے پہلے کی 4 سنت مؤکد ہیں، عصر سے پہلے 4 سنت غیر مؤکد ہیں، عشاء سے پہلے 4 سنت غیر مؤکد ہیں، اور مغرب سے پہلے 2 رکعت کی اتنی فضیلت تو نہیں ہے لیکن بعض روایات سے ان 2 رکعت کا بھی پتہ چلتا ہے، جن مساجد میں وقت ہوتا ہے تو وہاں بھی پڑھ لی جائے۔ تو یہ جو نمازوں سے فرض نماز سے پہلے جو سنن رکھی گئی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھیے 15-20 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے نماز سے پہلے، یہ نہیں ہوتا کہ اذان ہوئی ساتھ ہی نماز کھڑی ہو گئی۔ فجر کی اذان میں 40 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے، ظہر عصر اور عشاء میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یہی تو مقصد ہے کہ نماز تک پہنچنے کے لیے جو مقدمات ہیں ان کا ہم اہتمام کریں، اچھے طریقے سے استنجا کر لیں، اچھے طریقے سے وضو کریں، اور تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، اور جو سنت ہیں نماز سے پہلے والی ان کو ہم ادا کریں۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ نماز کے اندر جو ہمیں پست خیالات آتے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، اس میں پھر کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، وقت ختم ہو گیا ہے، نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، اب نماز میں خشوع کیا ہے کہ جو پڑھ رہے ہو یا جو سن رہے ہو ان الفاظ کی طرف توجہ ہو کہ بھئی یہ پڑھا جا رہا ہے، یہ سن رہا ہوں یا یہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کی سنیں گے آپ کہ امام صاحب یہ پڑھ رہے ہیں، آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو مستحضر ہو کہ میں یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ترتیل ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، تشہد پڑھیں، درود شریف پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر، جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ تو الفاظ کا احساس ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، پھر معنی کی طرف غور ہو، پھر یہ احساس ہو کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں۔ تو یہ جو خیالات ہیں، دل بھٹکتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا اور خیالات منتشر رہتے ہیں، تو پھر ان میں کمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر ان سب کے باوجود بھی پھر اگر خیال آتا ہے تو خیال تو انسان کو آنا ہے نا، یہ مرکز ہے، یہ ذہن، یہ دماغ، یہ دل خیالات کا مرکز ہے، یہ اے سی کو تھوڑی خیال آئیں گے، ہاتھوں کو تھوڑی خیال آئیں گے، خیال تو دماغ کو آئے گا نا، خیال کا مرکز اور منبع یہ ہے۔ تو پھر ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پڑھا ہے، پھر آپ کہیں چلے گئے، پھر آپ اپنے آپ کو واپس لے آئیں، جب ایاک نعبد پڑھا اپنے آپ کو واپس لے آئیں، مسلسل یہ محنت کرتے رہیں پوری نماز میں، انشاءاللہ پھر وہ دن آئے گا کہ پھر نماز کے اندر دل بھی لگے گا، اور پوری نماز کے اندر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ رہیں گے، اور یہی ہماری نماز خشوع اور خضوع والی بن جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مجھے بھی آپ حضرات کو صحیح طریقے سے اہتمام سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔